أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ آج اس مجلس کے اندر کوشش کریں گے اللہ کے توفیق سے اسلام کے اندر سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے یہ بات بتانے کے لیے. میرے بھائی اور دوستو، میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین اسلام کے مکمل ہونے کی بات ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے بحیثیت دین. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، اس سے راضی ہو گیا ہوں. میرے بھائی اور دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے من ابتدع فی الاسلام بدعتا رآها حسنہ یا یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول. آگے پھر فرماتے ہیں اس آیت کے بعد، یہی آیت کی طرف اشارہ کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
فرماتے ہیں وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا. فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا أو كما قال الامام. کہتے ہیں کہ جس بندے نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اس بدعت کے بارے میں اس کا گمان یہ ہوا کہ یہ ہے تو بدعت لیکن یہ اچھی بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز لیکن اچھی چیز ہے، اچھی بدعت ہے. فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، تو اس نے اپنے اس بدعت کو گھڑ کر اس کے بارے میں یہ گمان کرنا یا یہ پرچار کرنا کہ یہ بدعت تو ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے، تو پھر گویا کہ اس نے اپنے اس کام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ گمان باندھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت سے کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بندہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر کے اس کو دین کا نام دے کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، اس بدعت کو داخل کرنے کی گنجائش شریعت کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر اس کو داخل کیا جا سکتا ہے اور اس پر بھی اسلام کا نام یا اسلام کے کسی حکم کو اس کے اوپر لاگو کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے، اسلام کی ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک دین کا ایک کام ہے. تو گویا کہ اس کا یہ دعویٰ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل نہ کیا ہو، دین اتنا مکمل ہوا کہ اس چیز کی گنجائش تھی اور بعد میں اس کو داخل کر سکتے تھے، اور یا تو اللہ نے تو مکمل دین نازل فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں کچھ بات نہیں پہنچائی، انہی باتوں میں سے جن باتوں میں سے آپ نے جن باتوں کو چھپا لیا، نہیں پہنچایا، جو نقص چھوڑ دیا تھا، جو کمی چھوڑ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس بندے کی اس بدعت کے ذریعے وہ نقص پورا ہو گیا. تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ نے مکمل نہ کیا ہو اور یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کو پہنچایا نہ ہو. اب اللہ نے مکمل دین بھیجا نہ ہو یا مکمل کیا نہ ہو، اس کی تو نفی کر دی اللہ نے، اعلان کر دیا اس کی دین کے کمال کا. تو ایک ہی بات بچتی ہے اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا نہیں، اپنی امت تک پہنچایا نہیں، کیونکہ مکمل اگر دین پہنچایا ہوتا تو پھر کسی چیز کی گنجائش اس کے اندر داخل کرنے کی باقی نہیں رہ جاتی. کیونکہ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب کچھ بھی
داخل کرنے کی گنجائش نہیں. ورنہ اگر کسی چیز میں آپ ایک بال کے برابر چیز داخل کرنے کی گنجائش سمجھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر پہلے سے کچھ کمی تھی، پہلے سے کچھ جگہ باقی تھی، جبھی تو اس کی گنجائش ہوئی. اور اگر مکمل کر دیا جائے 100% مکمل، تو پھر کہاں سے آپ وہ گنجائش نکالیں گے کہ اس کے اندر یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرما کر بہت حکمت کی بات، بڑے بڑے علماء نے اس امام کے اس قول کو اتنا سراہا ہے میرے بھائی اور دوستو کہ یہ ایک قاعدے اور اصول کی بات ہو گئی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، جب اس بات کو انہوں نے فرمایا، کہا کہ اگر اس بات کو یقین کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ پڑھ لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور آگے فرمایا کہ جس چیز سے اس امت کی اولین پیڑھی صحابہ کرام کی پیڑھی جس چیز کے ذریعے ان کی اصلاح، جس چیز کے ذریعے وہ نیک تھے، اسی چیز کے ذریعے اس امت کے آخری فرد کی بھی نیکی مانی جائے گی. فرمایا جس چیز کے ذریعے اس امت کی کہ پہلے لوگ نیک تھے، صالح تھے، اسی چیز کے ذریعے اس امت کے آخری لوگوں کی صلاح بھی ہو سکتی ہے. تو جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہی چیز، وہ چیز بعد میں بھی دین نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا کہ ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، یا اسی طرح کے الفاظ. فرمایا کہ جو چیز اس دن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جس چیز کو بحیثیت دین لوگوں نے کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل نہیں کیا، لوگوں کے درمیان یہ چیز بحیثیت دین نہیں تھی، تو پھر آج بھی اور قیامت تک بھی وہ چیز دین کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہاں میرے بھائی اور دوستو ہم سارے مسلمانوں کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر نصیحت ہے، اور ہمیں یہ سبق لے لینا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے اندر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اللہ کے مکمل دین کی مکمل تبلیغ فرمائی، کچھ بھی چھپایا نہیں، کچھ بھی چھوڑا نہیں، کچھ بھی بھولے نہیں. تو پھر اگر یہ بعد میں جو لوگوں نے بدعتیں رائج کر کے لوگوں کے بدعتیں ایجاد کر کے لوگوں کے اندر رائج کی ہیں کہ یہ کام بھی کر لو اس سے بھی بڑا اجر ملتا ہے، یہ کام بھی کر لو یہ بھی دین ہے، یہ کام بھی کر لو اس میں بھی اتنا ثواب ملتا ہے، اگر یہ اتنا ثواب ملتا ہے اور اس کا دین ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کے زمانے میں قرآن کے ذریعے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے اگر کسی بات کا دین ہونا ثابت نہ ہوا، تو پھر میرے بھائی اور دوستو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ دین میں داخل کرنے کے قابل نہیں تھا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی وقت دین میں داخل کر کے اور اپنی امت کو دے کر جاتے، کیونکہ مکمل دین اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں اتر چکا تھا، اور آپ نے مکمل دین اپنی امت کو دیا بھی، کچھ بھی چھوڑا نہیں. یہ بعد کے لوگوں کی گمراہی ہے، ان کی اپنی ضلالت ہے، اور اس ضلالت کو وہ لوگ اور لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے سو جتن کرتے، سو دلیلیں ڈھونڈتے اس کے لیے. میرے بھائی اور دوستو ایک چیز آپ بہت اصول کی بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے دین کے اندر عبادات کے معاملے میں پہلے دلیل آتی ہے، پھر اس دلیل کے مطابق
عمل کا حکم ثابت ہوتا ہے اور عمل کا طریقہ ملتا ہے، پھر ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ پہلے عمل کو ایجاد کیا جائے، اس کے بعد دلیل کو تلاش کیا جائے، یہ الٹی کہانی ہے اور الٹا راستہ ہے ہمارے اس دین کے اندر۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے ایک حکم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حکم نکلتا ہے، اب جو اللہ کی طرف سے آ گیا، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا، اس کو دین کا نام مل گیا، دین کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی، وہ دین ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں بعد کا کوئی بندہ آئے اور کہے یہ کام بھی کر لو، یہ بھی نیک ہے، یہ کام بھی کر لو، اس پر بھی اتنا اجر ہے، اب جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کہاں ہے دلیل اس بات کی، تو پھر وہ دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، جب دلیل صحیح نہیں ملتی تو کوئی ضعیف حدیث، کوئی موضوع حدیث، یا اسی سے ملتی جلتی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، کسی امام کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی ولی کی بات، کبھی بنی اسرائیل کی کسی حدیث یا ان کی اسرائیلی روایتوں سے دلیل، تو میرے بھائیو اور دوستو اس طرح دین نہیں بنتا۔ دین کیسے بنتا ہے؟ اللہ کی باتیں بہت گزر چکی ہیں اس تعلق سے، صرف آج یہ بتانا مقصود ہے کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یہ بات ہمیں گرہ لگا لینی چاہیے، یہ بات ہم کو دل کے اندر بالکل بہت مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینا چاہیے، اور یہ اپنے ایمان کے اندر داخل کر لینا چاہیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے بعد کوئی بندہ بے دلیل بات اپنی طرف سے گڑھ کر، اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر گڑھ کر دین کے اندر کوئی بات داخل کرتا ہے تو ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، بغیر کوئی چاہے قرآن کریم کی دلیل اور چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل، جب تک ہم کو یہ نہ مل جائے تب تک ہمیں اس چیز کو بدعت ماننا چاہیے۔ کیوں میرے بھائی اور دوستو؟ آپ ہر جمعہ میں خطیب کی زبان سے اور باتیں بدعت کے تعلق سے بہت کہی جاتی ہیں، لیکن چند باتیں میں اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہر جمعہ کے دن خطبے کے اندر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جیسے کلمات آپ سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے اندر اس طرح کی بات فرماتے تھے، ہر خطبہ مسنونہ کے اندر یہ بات فرماتے تھے؟ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ کرتے تھے، ہر جمعہ کے دن یہ تنبیہ کرتے تھے کہ یاد رکھو سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب جس کی تلاوت، جس کا مطالعہ، جس کے تدبر اور جس میں تم اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کی باتوں کو پا سکتے ہو، وہ قرآن کریم ہے۔ اور وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، ہدی کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، جس کو ہم دوسری زبان میں سنت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ سنت کا معنی، ہدی کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ہدایت، راستہ، جس طریقے پر بندہ چلتا ہے، جس راستے پر بندہ چلتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، منہج۔ تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ کس کا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمائیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر سب سے بری بات، سب سے بری بات کیا ہے؟ جو دین کے اندر نئی باتیں داخل کر دی جائیں۔ پچھلے دنوں میرے بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اہل کتاب کی کتابوں کے اندر، آسمانی ان کے توریت، زبور، اور جو آج انجیل عہد قدیم اور عہد جدید کی
پائی جاتی ہے، اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، ان کے بنو اسرائیل کے علماء نے اپنے اپنے دین کے اندر کیسے کیسے گل کھلائے ہیں اور کیسی کیسی تحریف کی ہے، چیزوں کو کیسے بدلا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کی نصوص کو بھی اس طرح توڑ مروڑ دیا تاکہ حق بنو اسرائیل اور اہل کتاب کے سامنے واضح نہ ہو سکے اور وہ آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راستہ نہ پا سکیں ٹھیک سے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا کہ چونکہ جتنے بھی آسمانی کتاب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان سبھی کتابوں کے اندر دی گئی، کیونکہ آپ اس کائنات کے اندر بھیجے جانے والے آخری نبی اور رسول تھے۔ تو پڑھ کر اتنی حیرت ہوتی ہے، اور آج ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے راستہ موڑ کر بدعتوں کے راستے پر خود چل نکلے اور اپنے پیچھے کتنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ان بدعتوں پر چلا رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو ان بدعتوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کیسی کیسی یعنی دلیلیں اور ایسے ڈھکوسلے آپ کو ملیں گے میرے بھائی اور دوستوں کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ بدعت ایسی ہے، بدعت ویسی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاول نہیں کھاتے تھے، ہم چاول کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل پہ نہیں بیٹھتے تھے، ہم سائیکل پہ بیٹھتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھتے تھے، ٹرین پر نہیں بیٹھتے تھے، بس پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کہاں کی بات اور کہاں لے جا کر توڑ مروڑ کر ملا دیتے ہیں۔ یہاں بات دین کی ہو رہی ہے، کھانے کی نہیں ہو رہی ہے، سواری کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات دین کی ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا۔ اللہ کی عبادت اللہ کے دین میں اللہ کے احکام کے ذریعے کرنا، اپنی بدعتوں کے ذریعے نہیں کرنا، اپنی شرکیات کے ذریعے نہیں کرنا۔ اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے کتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں قرآن کریم کے اندر، آپ پڑھ کر اس کے اندر تدبر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا ہے اور ہم کس طرح کی راہوں پر پڑ گئے ہیں۔ یہ آیت میں بار بار پڑھ کر کئی درس کے اندر اس آیت کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا دین، یہ میرا اسلام، یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی میری شریعت، یہی تمہارے لیے دین ہے، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلتے رہو، اسی پر ڈٹے رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف لوگوں نے جو مختلف دین کے راستے اختیار کر لیے ہیں، دین کے اندر بٹوارا کر لیا ہے، دین کے اندر الگ الگ بدعتیں رائج کر لی ہیں، شرکیات کو جنم دے رکھا ہے، ان کی اتباع مت کرو کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گے۔ ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن ایسے کان نہیں ملتے جو ان کو سنیں، اور ایسے دل نہیں ملتے جو ان کو سمجھیں، ان کو قبول کریں اور ان پر عمل کریں، اللہ کے دین کو اختیار کریں، اللہ کے دین کے نام پر غیر دین کو نہ اختیار کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کے کلمات ہر جمعہ میں دہرایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہم آتے ہیں کہتے ہیں نہیں، بدعتوں میں کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی ہیں، کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں جو اچھی نہیں ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم، یہ تقسیم ہی سرے سے غلط ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بنیادی طور پر کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ کل بدعت ضلالہ کہا گیا، کل بدعت ضلالہ۔ اب یہ کل کا معنی
جو تھوڑا سا بھی عربی زبان جانتا ہوگا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان تھوڑی سی بھی جو جانتا ہوگا وہ کل کا معنی سمجھ جائے گا۔ اب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت، تمام بدعتیں، یعنی دین کے اندر جتنی چیزیں بھی باہر سے بے دلیل قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر داخل کر کے اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، پھر بھی بندہ زبردستی دین کے اندر ٹھوس کر اس کو اس دین کے ماننے والوں سے عمل کرانا چاہتا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا تمام باتیں اس طرح کی ضلالت ہیں، گمراہی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، تھوڑی گمراہی ہیں، تھوڑی بری ہیں، تھوڑی اچھی بھی ہیں۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں نہیں سب بری ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی اچھی تھوڑی بری ہے۔ کیا یہ اپنے نبی کے ساتھ انصاف کی بات ہے؟ کہاں سے ہم کو یہ گراؤنڈ مل گیا، کہاں سے ہم کو یہ بنیاد مل گئی کہ تھوڑی اچھی ہے تھوڑی بری ہے؟ ہاں مل گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک تنکے کو سہارا مل گیا۔ تنکوں کو سہارا مل گیا۔ کیا ہوا، کیا ملا؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باجماعت تراویح کی نماز شروع ہو گئی، پہلے لوگ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نماز پڑھتے تھے، ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی وقت میں مختلف، یا تو لوگ فردن پڑھتے تھے یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر پڑھتے تھے ایک ہی وقت میں، یعنی ایک غیر مرتب عمل لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت بنوا دی، اور دوسرے دن آئے تو اس جماعت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی چیز ہم نے رائج کر دی ہے، کتنی اچھی چیز ہم نے رائج کر دی ہے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان تو ہم پکڑ لے رہے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگوں کو اسی کے ذریعے بھٹکا کر گمراہ کرتے ہیں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کام لوگوں کو باجماعت تراویح پہ اکٹھا کرنا، کیا یہ بدعت کا عمل تھا؟ پہلا سوال ہے یہ۔ اگر یہ بدعت کا عمل تھا تو پھر ان کی وہ بدعت والی بات بھی آپ کسی دوسرے کے سامنے پیش کر سکتے، ورنہ اس دوسری بات کو پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس بدعت کی بات ہم کرتے ہیں اس بدعت کا اطلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کام پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دین کی باتوں کو سمجھانے کے لیے، اور انہوں نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے جتنی باتیں اس امت کو دے دی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں دین ہیں، دین ہیں۔ ان پر تا قیامت عمل کرنا اس کو بدعت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب بتائیں ہمارے یہ بھائی لوگ جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو لے کر اپنی بدعتوں کی تبریر کرنا چاہتے ہیں، بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو باجماعت ادا نہیں فرمائی کبھی زندگی میں؟ صحیح حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے آپ کے پیچھے جماعت بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ ایک دن پڑھایا، 2 دن پڑھایا، اور اس کے بعد تیسرے دن کے سلسلے میں یا چوتھے دن کے سلسلے میں، روایت کے اندر اختلاف ہے، راوی کہتے ہیں تیسرے دن کی بات ہے یا چوتھے دن کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، لیکن 2 دن کنفرم ہے۔ اب اگر 1 دن اور ملا دیں گے تو 3 دن کنفرم ہو جائے گا کہ 3 دن تک یا کم از کم 2 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز اپنے مسجد نبوی کے اندر باجماعت ادا فرمائی، اور تیسرے دن یا چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے نہیں نکلے،
وہ اس لیے نہیں کہ یہ کام بدعت تھا، ایسا کرنا جائز نہیں تھا امت کے لیے، اگر ناجائز ہوتا تو پہلے دن ہی جیسے ہی جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے کہ دیکھو یہ 2 رکعتیں تو تم نے میرے پیچھے پڑھ لی، اب اس کے بعد تم ہمارے پاس ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، الگ الگ پڑھو تم لوگ اپنا اپنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی تا سحر، سحری کے وقت ہونے تک پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور 8 رکعتیں ہی آپ نے ادا فرمائی، لیکن اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا وقت آپ کو لگتا تھا نماز پڑھنے میں۔ پھر تیسرے دن یا چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے حجرے سے نہیں نکلے تو آپ نے وضاحت فرمائی، غلط فہمی ہو سکتی تھی نا، غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو اس کا مطلب کہیں اللہ کی طرف سے منع تو نہیں کر دیا گیا کہ باجماعت تراویح مت پڑھاؤ، یا ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے حجرے سے نہ نکلنے کی وضاحت فرمائی، فرمایا سحر کے وقت نکلے، جب صبح صادق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لوگو مجھے تمہارے موجودگی کی خبر تھی، ایسا نہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ تم لوگ یہاں میرا انتظار نہیں کر رہے ہوگے، تھا مجھے علم، لیکن میں نہیں نکلا کہ یہ اتنی خوبصورت نماز جو میں پڑھاتا ہوں اور تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، کہیں اللہ کو یہ اتنی پسند نہ آ جائے کہ ابھی وحی آ رہی ہے، ابھی شریعت کا سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے، ابھی شریعت کو مکمل نہیں کیا گیا ہے، اللہ کوئی نیا حکم بھیج سکتا ہے، کہیں اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے۔ یہ رحمت تھی رحمت للعالمین کی، یہ شفقت تھی، یہ رافت تھی اپنی امت کے لیے کہ کہیں امت کو مشقت نہ اٹھانی پڑ جائے، کہیں امت کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ لمبی نماز فرض نہ کر دی جائے کہ امت اس کے لیے تکلیف میں پڑ جائے۔ یہ وجہ تھی اصل، ورنہ یہ نماز اتنی بہترین، اتنی خوبصورت، اللہ کو اتنی پسند، یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتیں کم از کم ورنہ 3 راتیں آپ نے باجماعت ادا فرمائی، اس کی مشروعیت ثابت ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی انہونا کام نہیں کیا تھا، کوئی الگ سے اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس مردہ سنت کو زندہ کیا تھا، بس ان کا اتنا ہی کام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو اپنی زندگی کے اندر کہیں فرض نہ ہو جائے اس خدشے، اس خوف سے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے اس طرح کا عمل کرنا مسنون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو پھر سے زندہ کر دیا تھا، لوگوں کو باجماعت نماز پر اکٹھا کر دیا، بس۔ تو پھر ان نعمت البدعہ کا مطلب کیا ہوا؟ نعمت البدعہ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ایسا کام کسی نے نہیں کیا، عمر نے پہلی بار کیا، عمر نے پہلی بار کیا رضی اللہ عنہ وارضا۔ اس لیے انہوں نے، جو بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ کوئی کام پہلی بار کرتا ہے تو اس کو لغوی اعتبار سے بدعت کا لفظ دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دونوں باتوں کی گنجائش ہے کہ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کام ہوتا رہا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہ کیا ہو، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے آ کے کر دیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ آپ جہاں پر رہتے ہیں کوئی مردہ سنت آپ دیکھتے ہیں، آپ کے معاشرے کے اندر کوئی نہیں جانتا اس سنت کو، لیکن آپ نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی، آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی سنت ہے، اور آپ نے اپنے اس بستی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھر سے زندہ کر دیا۔ تو لغوی اعتبار سے اس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کے اعتبار سے یاد رکھیے گا، شرعی اصطلاح کے طور پر نہیں،
اس لفظ کے، اس کلمے کے معنی کے اعتبار سے وہ کہہ سکتا ہے بھائی اس جگہ ہم نے اس کام کو پہلے رائج کیا ہے، کیونکہ بدعت کا معنی ہوتا ہے کوئی نیا کام. جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، کسی نے پہلے آسمان نہیں بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے نئے سرے سے اس آسمان کو بنایا، اس زمین کو بنایا، اس پوری کائنات کو وجود بخشا. تو اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا، ورنہ اس کی شرعی حیثیت مسلم ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت تراویح کی نماز رمضان کے اندر ادا کرنا مسنون اور منقول ہے. تو اس لیے پھر ہمیں اس پہ چڑھے میں پڑنا نہیں چاہیے، لفظ کے پیچھے نہیں جاتے. دانا لوگ، عقل مند لوگ لفظ کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ اس لفظ کا معنی اور اس کی حقیقت تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو چیز ثابت نہ ہو، چاہے اس کی بنیاد ہی کیوں نہ موجود ہو، اس پر بنیاد رکھ کر عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کی بنیاد بھی نہیں، وہ حکم نہیں، اس کے اصول نہیں بتائے گئے، تو پھر نئے سرے سے کسی عمل کو پیدا کر کے، نئی بدعت گڑھ کے دین میں داخل کر کے اس پر اپنی طرف سے کسی ثواب کی بات عرض کرنا کہ اس کے اندر یہ ثواب ملتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، ثواب اللہ دینے والا ہے. اگر کسی بندے نے اپنے طرف سے کسی عمل پر کسی ثواب کا وعدہ کیا تو خدشہ ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں جب اس بدعت پر عمل کرنے والا بندہ اللہ کے یہاں جائے گا، اجر اللہ سے مانگے گا، اللہ کہے گا میں نے تو نہ اس کام کو کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی میں اس پر کوئی اجر دینے والا ہوں. جس بندے نے تم کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا اسی بندے سے جا کر اس کی اجر بھی لے لو، اس کی اجرت بھی لے لو، اس کا ثواب اسی بندے سے مانگو. جس بندے نے تمہیں اس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا، اگر میرے قرآن میں موجود تھا تو میں اجر دینے والا، اگر میرے نبی نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا تو اجر میں دینے والا ہوں. لیکن اگر کسی اور بندے نے تم سے یہ کام کروایا ہے تو جا کر اجر بھی اسی سے لے لو. اور اس طرح کی آیتیں، اس سے ملتی جلتی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں میرے بھائی اور دوستوں. اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آج وقت زیادہ ہو گیا، کل کے درس میں انشاءاللہ بدعت کے اسباب کہ یہ بدعتیں کیوں پیدا کی جاتی ہیں، کیوں گڑھی جاتی ہیں اور ان کو قبولیت کیوں مل جاتی ہے، لوگ قبول کیوں کر لیتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس تعلق سے باذن اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری کل کی گفتگو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. رب العالمین ہمیں اپنے دین کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو بلا کسی شرط کے، بلا چون چرا کے قبول کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے نبی کی سنت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد لله ولا إله